الكبير الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في أم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى درود برحمت محمد و آل محمد دعا ہے مالک کائنات فوجی غلام شبیر خان کو صحت کلی عطا فرمائے اور بھی جتنے بھی مومنین بیمار ہیں مومنات علیل ہیں بس صدقہ بیمار کربلا مالک شفا عطا فرمائے بانیان کا یہ صف عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں مالک قبول فرمائے ان مجالس سے عزا کا ثواب ان کے مرحومین کی ارواح کو ارسال فرمائے عازین جو موجود ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے مجھ حقیر کا پڑھنا میرے بعد مجھ سے پہلے جو پڑھنے والے اباب ہیں آپ سب کا تشریف لانا میری سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں میرا اللہ ایام عزا ہے ہمیں جی بھر کے مظلوم کا غم منانے کی توفیق عطا فرما جہاں جہاں بھی ذکر آل اطہار ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد فرما عزاداروں کی عزا خانوں کی حفاظت فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما آقا کی خوشنودی کے لیے اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند مل کے صلوات پڑھیں خدا کی ذات ذکر کے صدقے میں آپ کے بچے کو صحت کامل واجر عطا فرمائے تمام حاضرین جو دنوں میں نیک دعائیں لے کے بیٹھے ہیں مالک سب قبول فرمائے صلوات پڑھیں بآواز بلند ایسے ہی صلوات پڑھنی ہو میرا خیال ہے اس سے اور اچھی آپ صلوات پڑھ سکتے ہیں چلو اسی ضمن میں خمسہ زینبیہ کی پہلی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں معصوم فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دلوں سے منافقت دور ہوتی ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندوں کو ہدایت کے چشمے دینے کے لیے جبین فلک پہ محرم اور سفر کے مہتاب روشن کر دیے ہیں یہ محرم و سفر کے چاند در حقیقت ہدایت کے چاند ہیں یہ چاند گمراہی کے ختم ہونے کے چاند ہے اور جن کو محرم کا چاند دیکھ کے بخار چڑھ جائے پھر ظاہر سی بات ہے کہ انہیں ہدایت اچھی نہیں لگتی اور درود و سلام اللہ کے ان عظیم بندوں پر جو ہیں بندے مگر بندوں کو خدا تک پہنچاتے ہیں جو ہیں بندے مگر زمانے کے سامنے ایسا کردار پیش کیا کہ زمانہ اب بھی حیران ہے کہ انہیں بندہ مانے
لیکن خدا کی قسم یہ ان ہستیوں کا کمال ہے، علی کے فضائل ہم کیا پڑھیں کہ ہمیں سمجھانا پڑتا ہے لوگوں علی اللہ نہیں ہے۔ ہم بار بار مجالس میں بتا رہے ہیں علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں۔ علی فضائل کی ان بلندیوں پہ فائز ہے کہ کچھ نے اللہ سمجھا ہے، کچھ نے اپنے جیسا سمجھا ہے۔ جنہوں نے اللہ سمجھا وہ بھی لعنتی بن گئے، جنہوں نے اپنے جیسا سمجھا وہ بھی لعنتی بن گئے۔ بلکہ میں جملہ بدل کے کہوں، جو نصیری بنا وہ بھی لعنتی بن گیا، جو مقصر بنا وہ بھی لعنتی بن گیا، کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں ہیں، علی ولی اللہ والے۔ اور دوسرا سلام میں اس عظیم بادشاہ پہ بھیجنا چاہتا ہوں جو کربلا کا بادشاہ ہے، جو عرض نینوا کا شہنشاہ ہے، جو جگر گوشہ بطول ہے، جو فرزند علی و بطول ہے، جو اہل عشق کے دلوں کا کعبہ ہے، جو سالار قافلہ توحید ہے، جو شریعت مصطفیٰ کا آئینہ دار ہے۔ بڑا عظیم جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، وہ حسین جو مقتل کو مکتب بنانے والا ہے، وہ حسین جو اپنے لہو سے خاک کربلا پہ لا الہ الا اللہ لکھنے والا ہے، وہ حسین جو خون علی اکبر کو قلم بنا کے اپنے بدن کو کاغذ بنا کے توحید کی وصیتیں نصیحتیں لکھنے والا ہے، وہ حسین جو حقہ کے بنا لا الہ کا مصداق ہے، وہ حسین جو وارث آدم ہے، وہ حسین جو وارث انبیاء ہے، وہ حسین جو وارث موسیٰ ہے، وہ وارث موسیٰ کہ جو محرم کا چاند سفر کا چاند طلوع ہوتے ہی کائنات عالم و آدم میں ہدایت کے ایسے سمندر ایسے دریا بہا دیتا ہے کہ سارا سال عزاداری پہ بھونکنے والے فرعونیوں کے ڈوبنے کا وقت آ جاتا ہے۔ توجہ ہے سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ لیل کی آیت نمبر 12 کو 12 کی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اللہ فرما رہا ہے ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو اسی موضوع پہ گفتگو 5 دن چلے گی۔ 5 دن ہم 12 حالی پڑھیں گے، 5 اور 12 کے صدقے میں ہی وقت گزرے۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے اب آپ کو اپنا مزاج بھی بتانا پڑے، عرصہ دراز کے بعد آج ملاقات ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ بھی مہمان نوازی کا حق ادا کریں۔ سامعین محترم، سورہ دہر کی پہلی آیات میں پڑھوں گا، ترجمے میں غور کیجئے گا، پھر اس سے آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ انسان کو ایک وقت یاد دلا رہا ہے کہ ایسا وقت بھی انسان پہ تھا جب انسان قابل ذکر بھی نہ تھا۔ بعض اوقات ایک شے نہیں ہوتی مگر اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن انسان پہ ایسا وقت بھی تھا جب انسان بھی نہیں تھا، اس کا ذکر بھی نہیں تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا۔ میرا اللہ یہ قرآن میں کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی۔ یہ آیتیں ہماری مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں، یہ آیتیں ہمارے جوان پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، اور تو فرما رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے نطفے سے پیدا کیا۔ آواز آئے گی میں بندے کو اس کی اوقات بتا رہا ہوں کہ کل کو غرور کرنے نہ پڑ جانا۔ تیری ابتدا بھی میرے سامنے ہے، تیری انتہا بھی میرے سامنے ہے، تو کیا تھا میں نے کیا بتایا وہ میں جانتا ہوں۔ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ اگلی آیت، فجعلناہ سمیعا بصیرا،
بس ہم نے اس کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب چاہے تو رستے پہ چل کے شاکر بنے، چاہے تو کافر بنے۔ بس تقریر میری ختم ہو گئی۔ مجھے بتائیے کیا اللہ نے ہمیں بولنے والا بنایا یا نہیں؟ بچے بے شک خاموش رہیں، جوانوں اور بزرگوں سے پوچھ رہا ہوں، بولنے والا بنایا یا نہیں؟ بنایا۔ سونگھنے والا بنایا یا نہیں؟ بنایا۔ چلنے والا بنایا یا نہیں؟ میں پہلا فقرہ فضائل کا پڑھنے لگا ہوں اور آپ کو چیک کروں گا، پھر میں دیکھوں گا مجھے آگے کتنا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ سونگھنے والا بنایا، بنایا۔ چلنے والا بنایا، بنایا۔ ٹچ کرنے والا بنایا، بنایا۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے ذکر کیا دو چیزوں کا، ہم نے سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا، پھر فوراً کہا ہم نے رستہ بھی دکھا دیا۔ میں سوچ رہا تھا یہ کون سے وقت کی باتیں ہو رہی ہیں جس کا تعلق یا سننے سے ہے، جس کا تعلق یا دیکھنے سے ہے، آخری بندے تک سر اٹھانا۔ خدا کی قسم یہ صرف میدان غدیر ہے جس کو محمد نے اٹھا کے دکھایا تھا، من کنتو کہہ کے سنایا تھا۔ ہم نے سننے والا بنایا، ہم نے دیکھنے والا بنایا، پھر فوراً کہا ہم نے رستہ بھی دکھایا۔ اس رستے کو ولایت علی کہتے ہیں۔ ممکن ہے کسی کو اعتراض ہو جائے میری باتوں پہ، بھئی میں 5 دن یہی ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ ہم نے راستہ دکھایا، اب چاہے تو شاکر بنے، چاہے تو کافر بنے۔ کراچی کی دیواروں پہ کافر لکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، علی کی ولایت چھوڑنے سے کافر ہوتا ہے۔ توجہ ہے سامنے محترم، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ جتلا رہا ہے۔ ہم نے تجھے سننے والا بنایا، ہم نے تجھے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اچھا میں پریشان ہو گیا، پڑھ بھی ولایت رہا ہوں، بندے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے سامنے محترم، خدا سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ میرے خیال کسی کام گئے ہیں، کوئی بات نہیں، مولا سلامت رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے راستہ دکھا دیا، سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ وہ الگ بات کے کچھ لوگ سن کے بعد میں بہرے ہو گئے اور کچھ دیکھ کے بعد میں اندھے ہو گئے۔ یہ لائیو تو نہیں چل رہی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ لائیو کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ خیر فائدہ بھی بڑا ہوا کہ گھر گھر میں علی پہنچ گیا ہے۔ نقصان کیا ہو گیا؟ FIR کاٹی جائے گی، کٹ جائے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں آئیں گی، آ جائیں۔ ولایتی اسیر بننے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ سامعین محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو ویڈیو اور لائیو کیمرے آ گئے ہیں نا، یہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والا بندہ بعد میں مکر نہیں سکتا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، بھائی ویڈیو سامنے آ جائے گی۔ اچھا کیمرہ مین جب کیمرہ بندوں پہ پھیرتا ہے، کل کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں وہاں موجود نہیں تھا۔ میرا اللہ کیمرے بنوانے ہی تھے تو غدیر میں بنواتا۔ توجہ ہے بھائی، یہ جو بعد میں کہنے لگے کہ ہم بہرے ہو گئے، ہم اندھے ہو گئے، ہم نے سنا نہیں، مجمع بڑا تھا، یہ باتیں تو رہ جاتی نا۔ تو خدا نے فرمایا ہم نے راستہ دکھایا ہے، چاہے شاکر بنو چاہے کافر بنو۔ دیکھیے ہم وہ قوم ہیں، لوگوں نے ہمارے خلاف پارٹیز کی، لوگوں نے ہمیں خود سے الگ کیا، لوگوں نے ہمیں کافر کہا، مشرک کہا۔ بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں مزدوری کرنے آئے تو وہ ہمارے گھر کا پانی نہیں پیتا، یہ سمجھ کے کہ یہ لوگ شیعہ ہیں، کھانا نہیں کھایا جاتا،
کہ یہ لوگ شیعہ ہیں، لیکن آج تک ہمیں کسی پہ غصہ ہی نہیں آیا۔ میں جوانوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ کافر، مشرک، بلکہ بعض اوقات تو یوں بھی کہا گیا کہ کتے کا جوٹا پی لو۔ اللہ درجات بلند کرے کہ قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب کے فرمانے لگے تم اسی لائق ہو۔ توجہ ہے، جس کا مذہب جس سے ملتا ہے وہ اسی کا کھاتا اور پیتا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ تو بھائی بات وہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے تو نہیں ہوتی۔ لوگوں نے ہمیں کافر کہا، مشرک کہا، آپ نے آج تک غصہ کیا نہیں؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غصہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ ساری دنیا ایک طرف ہے، آپ ایک طرف، آپ سے لوگ الگ تھلگ ہو گئے، آپ سے بائیکاٹ کرنے کی میٹنگز ہو رہی ہیں، آپ سے بائیکاٹ ہونے کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ پھر بھی غصہ نہیں کرتے۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ میں ابھی آ رہا تھا اور کسی جوان نے، اس علاقے کے جوان نے میری گاڑی کے شیشے پہ پتھر مار دیا۔ مثال دے رہا ہوں، ہوا نہیں ایسا۔ بعد میں نے پروفیسر صاحب کو بلایا، میں نے کہا یہ اس نے کیا کیا؟ انہوں نے جب دیکھا جی فلاں بندہ ہے، مجھے کہنے لگے قبلہ غصہ نہ کریں، چھوڑیں۔ میں نے کہا غصہ کیوں نہ کروں، میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا۔ کہنے لگے ذرا یہ نا تھوڑا سا پاگل ہے۔ ہم نے آج تک کسی کا غصہ کیا ہی نہیں، ہمیں پتا ہے جو علی سے دور ہے وہ پاگل ہے۔ غصہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں، غصہ کرنے کا فائدہ 1% بھی ہمیں غصہ نہیں آتا۔ ہم ہنستے ہیں، ہم یہ ویڈیوز دیکھ کے ہنستے ہیں، ہمارے بچے ہنستے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ میں کہوں گا میرا مولا، میرا آقا، میرا سرتاج، میرا مرشد علی، تو 14 صدیاں پہلے بھی فاتح تھا، تو 14 صدیاں بعد بھی فاتح ہے۔ جن کے بڑے میدانوں میں نام علی سن کے دہشت میں آتے تھے، ان کے بچے آذانوں میں علی کا نام سن کے دہشت میں آتے ہیں۔ توجہ ہے سامنے محترم جی؟ ان سے دور ہو جاؤ، ان کی میٹنگز میں نہ جاؤ، ان کا بائیکاٹ کرو۔ بھائی نہ کرو، تم ہمارے ساتھ کر دو بائیکاٹ۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، جی یہ دہشت گردی ہے۔ اچھا یہ جو اعلان کر رہا تھا دہشت گردی ہے، وہ اشہد ان امیر المومنین پہ بھی اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے تب ہی سوچ لیا کہ جن کی زبانوں پہ نام علی نہیں آتا، ان کے نجس دلوں میں مقام علی کہاں سے آئے؟ بے بس لوگ، بے چارے لوگ، جن کا بس ہی نہیں چلتا۔ بھلا علی کے نام کے آگے کس کا بس چلے گا؟ تیرے بڑے کچھ نہ کر سکے، وہ مر گئے۔ نام علی مٹانے والے مر گئے، دبانے والے دب گئے، جھکانے والے جھک گئے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچا۔ علی کل بھی علی تھا، علی اب بھی علی، علی اب بھی علی ہے۔ جی یہ دہشت گردی ہے۔ بھلا اس جملے میں دہشت گردی کیا ہے بھائی؟ وہ الگ بات ہے، ہاں یہ ان کی مجبوری ہے، بات اپنی جگہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ شربت میٹھا بھی ہونا تو بیمار کو کڑوا لگتا ہے۔ یہ تو نہیں بولتا، تیرے اندر بغض علی کی بیماری بول رہی ہے۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل۔ یہ صدا پاکستان میں گونجتی ہے، گونجتی رہے گی، ہر علاقے سے گونجے گی۔ تمہیں ہضم نہیں ہوتا تو جاؤ کہیں اور جاؤ۔ پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہاں پلیتوں کا کام نہیں ہے۔ پاکستان پنجتن پاک کی ملکیت ہے، یہاں نجس لوگوں کا کام نہیں ہے۔ بھئی جملے کا مطلب کیا ہے؟ اشہد ان امیر المومنین، علی مومنوں کا امیر ہے، علی ایمان والوں کا امیر ہے۔ آخری بندے تک جملہ ضائع نہ کیجئے گا۔ علی مومنوں کا امیر ہے، علی ایمان والوں کا امیر ہے۔ یہ جملہ ایمان والوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کو اچھا نہیں لگتا۔
یہ جملہ ایمان والوں کے لیے میں دست بستہ عرض کروں گا علماء و ذاکرین سے، یہی وقت ہے منبر پہ فضائل علی پڑھنے کا۔ واجب سمجھے خطبے، جتنا ہو سکے فضائل پڑھیں۔ مجلس اگر 1 گھنٹے کی ہے تو مصائب کا ٹائم نکال کے باقی سارا فضائل پڑھیں۔ میں ہوش میں بات کر رہا ہوں، اس وقت کی سب سے بڑی تبلیغ فضائل علی بن ابی طالب ہے۔ تمہیں موقع مل گیا ہے، بیچارے بات تو کر گئے مگر پھنس گئے، اور انہوں نے چھیڑا بھی محرم میں ہے۔ اور بھائیو، یہ میں اللہ کرے جملہ سمجھا سکوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہماری عورتیں بھی چوڑیاں نہیں پہنتی۔ توجہ ہے سامعین محترم؟ تو تم نے چھیڑ کے غلطی کی ہے اور اب پچھتا رہے ہیں۔ بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مسکر پڑھنا ہے یا مونس۔ توجہ ہے سامعین محترم؟ تو لہٰذا علی سے جو دور ہوا پاگل ہے، یہ تو ہم نے کہہ دیا، کیونکہ امام عقل کو علی کہتے ہیں، حجت عقل کو علی کہتے ہیں۔ یہ مجالس تمہاری تبلیغ ہے، ان مجالس پہ زور دیجیے۔ جس بارگاہ میں 1 مجلس ہوتی ہے وہاں 5 کروائیں، مختصر کروا دیں مگر مجلس ضرور کروائیں۔ ہر بندہ ضروری سمجھے مجلس کروانا، جیب میں پیسے نہیں ہیں، گھر اپنے رشتہ داروں کو بلا کے خود پڑھ لو مجلس۔ توجہ ہے؟ مجلس کے لیے ضروری نہیں کہ اب لاکھوں انتظامات کریں تو مجلس ہوگی۔ یہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس خمسے میں بھی کچھ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ یہ مجلس حسین کی ہے، تیرے میرے باپ کی نہیں۔ یہ مجلس محمد کے نواسے کی ہے، شیعوں کے بیٹے کی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ مجلسیں ہوں گی، ہم سر کٹوانا جانتے ہیں، جھکانا نہیں جانتے، اور سب جانتے ہیں کہ کس طرح یہ ذکر کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے سر کٹوائے ہیں۔ آج اگر ہم نے ایک ڈر سے ایک مجلس روکی تو تم نے گویا ساری زندگی یکم 2 سفر کو مجلس روک دیا ہے۔ اگر 2 سفر سے 6 سفر تک ایک خمسہ رک گیا تو یہ خمسہ پھر نہیں ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آج آئیں، میرے ہاتھوں میں باندھے FIR، میں اندر چلا جاؤں گا، ساخوں میں مجلس تو ہوگی نا۔ ہمیں مجلس چاہیے، بندے نہیں چاہیے۔ ہم شخصیت پرست نہیں، ہم نظریہ پرست ہیں۔ جو بھی حسین کا ذکر کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ وقت ہے اپنی مخالفتیں دور کرنے کا، یہ وقت ہے ایک ہونے کا۔ دشمن تمہیں یہ نہیں دیکھ کے کہتا کہ کس پارٹی کا ہے کس پارٹی کا نہیں، وہ تو شیعہ سمجھ رہے ہیں۔ وہ تو بس یہ دیکھتے ہیں یہ محرم میں کالے کپڑے پہنتا ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں یہ اربعین کے جلوس میں باہر آتا ہے۔ تم بھی ایک ہو کے چلو، اور میری بات یاد رکھنا، سیدزادہ سمجھتے ہو تو حکم دے رہا ہوں، اپنا بیٹا سمجھتے ہو تو اپیل کر رہا ہوں، مولا کا ذاکر مہمان سمجھتے ہو تو درخواست کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، ایک بندہ مجلس کروائے، اس پہ FIR کٹ جائے اور وہ اندر چلا جائے، کیا باقیوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ اندر گیا ہے تو مجلس میں کرواؤں گا، وہ چلا گیا ہے تو میں کرواؤں گا۔ آخر کیا کریں گے؟ کتنے کر لیں گے اندر؟ تمہاری جیلیں بھر جائیں گی، ہم مجلسوں سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ ایک ہو جائیے، مجلسوں کے نام پہ ایک ہو جائیے، بنام حسین ایک ہو جائیے۔ یہاں تو شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں عاشور کے دن ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک برادر جوان چوک میں کھڑے ہو کے اس نے سبیل لگائی تھی، اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ دعوت اسلامی کا ہے۔ ہمیں جلدی تھی اس ٹائم، ہم مجلس میں پہنچنا تھا، لیکن میں نے ساتھ ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، ہم پانی پی کے جائیں گے۔ اور جب میں وہاں سے پانی پی کے گیا تب میں نے یہ دل میں خیال بنا لیا، میں نے کہا واقعاً یہ حقیقت ہے، حسین فرقوں میں بٹنے والا لیڈر نہیں ہے،
جو فرقوں میں تقسیم ہو جائے اسے حسین نہیں کہتے، جو باز ضمیر دلوں پہ حکومت کرے اس حاکم آفاق کو حسین کہتے۔ جہاں تو شیعہ سنی کی قید نہیں، ہاں البتہ مجلسوں میں شیعہ ایک ہو جائیں۔ یہ مجلسیں حسین کے نام کی ہیں، یہ ماتم حسین کا ہے اور حسین سب کا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہیں پہ آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت کرنا میرا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور سورہ دہر میں بھی فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، راستہ دکھانا میرا کام ہے۔ تو راستہ دکھانا کس کا کام؟ سارے بولو، پیچھے والے اللہ کا۔ اچھا، یہ بعض اوقات یہ امام بارگاہ اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو مختلف راستوں کا سہارا لینا پڑا۔ کوئی اس راستے سے آیا، کوئی اس راستے سے آیا، کوئی بیک سائڈ سے آیا، میں بھی ایک راستے سے آیا۔ راستے پہ چلنے کے لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ یہ راستہ جاتا کہاں ہے۔ اگر یہ ہی نہ پتا ہو کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے تو اس راستے پہ چلنے کا کوئی فائدہ۔ الحمدللہ میرا تعلق ایسے قبیلے سے ہے کہ جہاں ہمیں دنیا کے کونے کونے میں جا کے ذکر حسین کرنا پڑتا ہے، یہ فخر ہے الحمدللہ۔ تو بعض اوقات آپ بانیان جتنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، پڑھنے والے احباب جب پہنچ جائیں نا نئی جگہ پہ تو انہیں بعض اوقات راستہ نہیں وہ جانتے۔ آج راستے میں تھوڑی گفتگو ہو رہی ہے، توجہ، راستہ نہیں جانتے، پھر وہ لوکیشن، آج کل میپ آ گیا نا موبائل میں، وہ آن کرتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ہم نے بھی استعمال کیا اسے، مگر یہ کبھی کبھی ایسا پھنساتا ہے کہ جہاں لے کے جاتا ہے وہاں آگے دیوار آ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے میپ کافی ہے، جنہوں نے اپنے سامنے وہ رکھا اور اسی کو دے کے کہتے رہے ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ جاہلو، یہ پھنسا دے گا جب تک وہاں سے کوئی نہ آئے جو راستہ بتانے والا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حیدری! تو ہم آتے ہیں، اسٹاپ پہ پہنچے تو ہم نے بانیان کو کال کی کہ آپ یوں کریں کہ کسی جوان کو بھیج دیں، اسٹاپ پہ ہم کھڑے ہیں، وہ ہمیں یہاں سے لے جائیں اور مجلس تک، بارگاہ تک پہنچا دیں۔ یقین کریں بعض اوقات بانیان اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھیج دیتے ہیں۔ بچہ آتا ہے سائیکل پہ بیٹھ کے، ہم بیٹھے ہیں بڑی گاڑی میں، اور بچہ ہمیں اشارہ کر رہا ہے مولانا آ جائیے میرے پیچھے پیچھے۔ ہے بچہ جو پہنچ گئے آپ کو میرا سلام، جو نہیں پہنچے میرے ساتھ چلو میں پہنچاتا ہوں۔ ہے بچہ اشارہ کر رہا ہے مولانا آ جائیے میرے پیچھے پیچھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا اس کے پیچھے چلنا ہے؟ اس نے کہا کیا کریں مجبوری ہے، بیچنے والے نے بھیجا ہی اس کو ہے۔ ہائے 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 ہائے، بیچنے والے نے بھیجا ہی اس کو، کیا کریں، پیچھے چلنا ہے۔ اچھا، بچہ آگے آگے، ہم گاڑی میں بیٹھ کے اس کے پیچھے پیچھے۔ اب ہم بارگاہ پہنچ گئے اور ہم حالت طیش میں اور غصے میں آ کے ہم نے بانی سے کہا آپ نے کیا کیا؟ قبلہ کیا ہوا؟ بچہ بیچ دیا؟ تو قبلہ کسے بیچتا؟ بندہ کوئی جوان بیچتا ہے، کوئی موٹا تازہ، کوئی لمبے قد والا، تاکہ پتہ چلے کوئی ہمیں لینے آیا ہے۔ آپ نے بچہ بیچ دیا۔ اس نے کہا مولانا پہنچ تو گئے نا۔ میں نے کہا بھائی پہنچ تو گئے مگر بچہ کیوں بیچا؟ بانی کہنے لگے قبلہ آپ کو اتنا نہیں پتا، پیچھے چلنے کے لیے عمر نہیں دیکھتے، علم دیکھتے ہیں۔ ایج چاہے جتنی بھی ہو، 10 سال کی ہو، 20 سال کی ہو، اسے نہیں دیکھا کرتے، یہ دیکھیں کہ علم رکھتا ہے یا نہیں۔ اب ہم بچے کے پیچھے پیچھے، تو میں نے ڈرائیور سے کہا اس بچے کو روک کے ذرا پوچھو تو صحیح کہیں غلط تو نہیں لے کے جا رہا۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا اور بچے کو بلا کے کہنے لگے بیٹا ذرا سائیکل روکو، کہاں لے کے جا رہے؟ اس نے کہا جہاں آپ نے جانا ہے۔ یہ غلط راستہ تو نہیں؟
کہنے لگا میرے پیچھے خاموشی سے آؤ، رستہ ہمارا اپنا ہے، ہم روزانہ اس پہ چلتے ہیں۔ پتہ چلا جن کے پیچھے چلا جائے ان سے بحث نہیں کرتے، جہاں وہ چلے خاموشی سے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکم ہوا ہے اطیعوا اللہ، جو پچھلے سال میرا خمسے کا موضوع تھا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کے پیچھے چلو، رسول کے پیچھے چلو اور اولی الامر کے پیچھے چلو۔ اولی الامر تمہیں وہاں تک لے کے جائے گا جہاں رسول ہیں، اور رسول تمہیں وہاں لے کے جائیں گے جہاں خدا ہے۔ یہ راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ تو بات پہنچ گئی نا جو میں کرنا چاہتا ہوں، راستے پہ ہم نے چلنا ہے، جس کا راستہ ہے اس کے پیچھے چلو، اور جن کے پیچھے چل رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستہ ان کا ہے بھی یا نہیں۔ اچھا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جس کے پیچھے چلا جائے، جس سے راستہ پوچھا جائے، شرط ہے کہ اسے بھی پتہ ہو۔ میں آیا اور میں نے ایک جوان سے پوچھا کہ میں نے بارگاہ میں جانا ہے، راستہ کون سا جائے گا؟ اس نے کہا یہاں سے بالکل سیدھا جائیے، پھر رائٹ ہو جائیے، پھر لیفٹ ہو جائیے، پھر رائٹ، پھر سیدھا بارگاہ۔ ہم بھول گئے، چند قدم آگے گئے، ایک اور جوان سے پوچھا بھائی ہم نے بارگاہ میں جانا ہے تو کہاں سے جائیں؟ بچوں کو روکیں بھائی بیٹھ جائیں۔ اس نے کہا آپ یوں کریں، ٹھہریں میں ذرا پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ پوچھنے چلا گیا۔ اچھا پوچھنے گیا، انہوں نے بتایا، جن سے پوچھ رہا تھا انہوں نے بتایا رائٹ جائیے، لیفٹ جائیے، رائٹ جائیے، سیدھا بارگاہ۔ وہ پوچھ کے بیچارہ آیا، چونکہ گرمی تھی وہ ذرا وہ آتے آتے بھول گیا، اور میں نے کہا بھائی کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا جی رائٹ جائیے، لیفٹ، پھر ذرا بھول گیا۔ کیوں بھولا؟ کیونکہ یہ پوچھ کے بتانے والا ہے۔ جو مسئلے پوچھ کے بتائیں ان سے نہ پوچھو، جن سے وہ پوچھیں ان سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ 14 فرماتے ہیں نحن اہل ذکر، وہ اہل ذکر ہم 14 ہیں۔ ان سے پوچھئے، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیے، اور جو بیچارے گھر والوں سے پوچھیں ان سے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ نہ بھائی نہ، ان کے پیچھے چلیے جن کے پیچھے چلنے کا حکم ہے، ان کے پیچھے چلیے جو کائنات کے لیڈر ہیں، جن کے راستے پہ چل رہے ہیں علم ہو کہ یہ راستہ ہے کس کا۔ شیعہ ہو سنی ہو، ہاتھ یہاں رکھے یا یہاں رکھے، ہر نمازی حالت نماز میں یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، خدایا مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ جانتے ہو یہ راستہ ہے کس کا؟ آگے ہی اللہ نے جتلایا، بتلایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ۔ یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ بھائی نعمتیں کیسی؟ وہ تو اتنا کریم ہے، وہ تو اپنی نعمت موسیٰ کے گھر میں بھی بیچتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی نعمت نمرود کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے۔ اب یہ نعمتیں کون سی ہیں؟ میرا سلام ہو سچے باپ کی سچی بیٹی پر، پاک نبی کی پاک بیٹی پر، صدیق نبی کی صدیقہ بیٹی پر، جو دربار فلک میں گئی تھی اور خطبہ دیا تھا، اور بی بی نے پہلا جملہ خطبے کا پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم، حمد ہے اس اللہ کی ان نعمتوں پر جو اس نے ہم پر نازل کی ہیں۔ بی بی نے بتایا کہ وہ ہم ہیں جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تو غضبناک ہوا۔ یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ غضبناک کس سے ہوتا ہے؟ تو ہمیں صحیح صحیح کتابوں میں صحیح صحیح مل گیا۔
फातिमा बज़अतुम मिन्नी वमन अर्ज़ाहा फ़क़द अर्ज़ानी वमन अर्ज़ानी फ़क़द अर्ज़ल्लाह वमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी वमन अग़ज़बनी फ़क़द अग़ज़बल्लाह। पैगम्बर ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसको राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने मुझे राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया, जिसने इसे गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। पीछे वाले यही हैं, ये चले गए हैं। उसने मुझे गज़बनाक किया और जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। अल्लाह उस पे गज़बनाक है जिस पे सैयदा गज़बनाक है। हर नमाजी यही दुआ करता है, मेरा अल्लाह हमें बतूल के रास्ते पे रखना, दुश्मने बतूल के रास्ते पे ना रखना, हमें सैयदा के रास्ते पे चलना। सिराते मुस्तकीम 14 का रास्ता है। एक मर्तबा जम्मे गफ़ीर था, पैगम्बर मिंबर पे तशरीफ़ फरमा थे, एक बंदा कुरान मजीद की यही आयत पढ़ रहा था, खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? आमीना के लाल ने फरमाया बैठ जा। उसने कहा मैंने सवाल किया आपने बिठा दिया। फिर खड़ा हुआ, मा हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? फरमाया बैठ जा। इसी अस्ना में अली आ गए, अली को मिंबर के करीब बिठाया, अब अली का हाथ पकड़ा, फरमाया अब पूछ। हाय 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 हाय, उसने अब पूछा या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। पैगंबर ने इशारा करके कहा हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये अली सिरात मुस्तकीम, ये अली सीधा रास्ता है, ये अली है जो तुम्हें खुदा तक पहुंचाएगा। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है सारे मोहतरम। नाज किया करें कि आपके दिलों में विलायत अली की शमा रोशन है, नाज किया करें। और ये नारा झूम झूम के लगाया करें, यही वो नारा है जो तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पे शर्मिंदा नहीं होने देगा। लोगों ने बड़े नारे लगाए ना कुछ दिन पहले, बेचारे फंस गए हैं कि हम क्या कर बैठे। भाई जिनको फ़ज़ाइल ही ना मिले फिर यही करना है ना। हमारी नकल उतारते उड़ते हमने कहा था आदे आ दुश्मन हैदर देख ज़रा, हर संद फ़ज़ा में अली अली। हमने कहा फ़ज़ा में अली अली है, उन्होंने भी फ़ज़ा में कुछ बनाने की कोशिश की मगर उन्हें ख़ुद नहीं पता चल रहा हम कह क्या रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले हैं, हम अली वाले हैं। ये भूल में है कि अली का नाम बिठाएंगे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस शम्मा को बुझाने वाले खुद बुझ गए हैं मगर ये शम्मा रोशन है, ये शम्मा विलायत रोशन। मेरा अल्लाह हिदायत करना तेरा काम। अब मैंने जो मिसाल दी अभी बच्चे की कि बच्चा हिदायत करता है, बच्चा रास्ता दिखाता है, वो हमारे आगे आगे चलता है और हम पीछे पीछे। क्या आप में से किसी को अल्लाह ने कहा भाई मैं चलता हूँ आगे आगे मेरे पीछे पीछे आ जा? भाई हिदायत अल्लाह ने करनी है ना, कुरान में अल्लाह ने फैसला किया कि हिदायत मैंने करनी है। तो आपको किसी ने कहा हो भाई पीछे आइए, अल्लाह ने फरमाया हो पीछे आइए मैं आगे आगे चलता हूँ, कभी इत्तेफाक हुआ ऐसा? तो फिर अल्लाह से हम हिदायत कैसे लेंगे? भाई वो तो डायरेक्ट हमसे बात ही नहीं करता। अब हर कोई मूसा थोड़ी है, कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह वो मूसा था जिससे अल्लाह डायरेक्ट कलाम करता था। अब हमसे तो कलाम ही नहीं करता, लेकिन ये भी कहता है कि हिदायत मैं करूँगा, रास्ता मैं दिखाऊँगा। मौसम की फ़िक्र आपने नहीं करनी, मौसमों की फ़िक्र वो करें जिनके पीर मौसमी हो। हम तो उस पीर के मानने वाले हैं जब मौसम भी ना था तो अली था, वक्त भी ना था तो अली था, सूरज की चमक ना थी अली था, चांद की धमक ना थी अली था। जिनके पीर मौसमी हो वो और होते हैं, जो मौसमों का पीर हो उसे अली कहते हैं।
ہوا چلنے دیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ تو میرا اللہ جب تو چلتا نہیں آگے آگے، ہم کہاں جائیں؟ اللہ نے فرمایا میں ہادی بھیجوں گا بھی میں، کیونکہ ہدایت میں نے کرنی ہے۔ تو ہادی بھیجنا کس کا کام؟ اللہ کا۔ اللہ نے انسانوں میں پہلے ہدایت دینے والا بھیجا، پھر لینے والا بھیجا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تھا اور کوئی ہادی نہیں تھا۔ اللہ نے پہلے آدم کو بھیجا، پھر آدم کے 2 بیٹوں کو بھیجا۔ وہ آیت کی تفسیر آ گئی، اما شاکرا و اما کفورا۔ 2 بیٹے آئے، ایک شاکر بنا، ایک کافر بنا، تھے دونوں نبی کے بیٹے۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ بیٹا اور باپ، یہ رشتہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ رشتہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ ارے جب ہادی کو چھوڑا جائے تو اللہ کے بنائے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بندوں کے رشتوں کی کیا اوقات؟ کچھ رشتے اللہ بناتا ہے نا، کچھ بندے بناتے ہیں۔ باپ بیٹے کا رشتہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ ماں بیٹے کا رشتہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ مگر میاں بیوی کا رشتہ نہیں بھائی، اللہ نہیں، ہم بناتے ہیں۔ ہاں، سوچتے نہیں پہلے 10 سال کہ کرنا کہاں ہے اور کرنا نہیں ہے، کہاں کرنا اور کہاں نہیں کرنا۔ ایک ہی جوڑا تھا جو عرش پہ بنا تھا۔ اگر ہمارے جوڑے عرشوں پہ ہوتے تو پھر ہماری طلاقیں زمینوں پہ کیوں ہوتی؟ جسے اللہ جوڑے پھر اسے کون توڑے؟ ایک جوڑا تھا جو عرش پہ بنا تھا۔ جملہ آ رہا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ یہ جوڑا تو عرش پہ بنا، عرش بھی اس جوڑے کے صدقے میں بنا ہے۔ ایک جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے۔ یہ غلط جملہ ہمارے معاشرے میں ایک رائج ہو گیا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ جوڑے آسمانوں پہ نہیں بنتے۔ آج کل معاشرہ اس قدر گر گیا، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ اللہ کرے یہاں اسلام آباد کا مجمع ہوتا تو میں اردو سناتا ہے۔ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ سامان اتنا دو گے تو ہم بیٹی دیں گے۔ کیا قیمت رکھی آپ نے اپنی بیٹی کی؟ دنیاوی مال و دولت نہیں، ان چیزوں سے نکلیے، ان مادی چیزوں سے نکلیے۔ یہ دیکھو لڑکا کیسا ہے، دیندار ہے یا نہیں؟ بے دین کو لڑکا بیٹی دے رہے ہو، بے دین بیٹے کو بیٹی دے رہے ہو، بے دین لڑکے کو بیٹی دے رہے ہو، اور نظر تمہاری لالچ، دولت پہ، مال پہ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دیکھ بیٹا نمازی ہے یا بے نمازی، لڑکا شرابی تو نہیں۔ 2 قسم کے لڑکوں سے، مردوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ معصوم نے فرمایا، منع کیا ہے، حرام نہیں ہے، توجہ رکھیے، حرام نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا مگر سختی سے منع کیا گیا ہے، مکروہ ہے۔ ایک شرابی سے، ایک بے نمازی سے۔ معصوم کا فرمان پڑھ رہا ہوں، بے نمازی ہونا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں معصوم نے جہاں شرابی کو رکھا وہیں بے نمازی کو رکھا۔ یہ دیکھ کہ بیٹا لڑکا نماز پڑھتا ہے یا نہیں، دیندار ہے یا نہیں۔ اس گھر میں صبح 11 بجے تو نہیں ہوتی، اس گھر کے دروازے رات 1 بجے تک کھلے تو نہیں رہتے، اس گھر کی مستورات چادر کے بغیر تو بازاروں میں نہیں آتی۔ یہ دیکھ اور پھر بیٹی دے۔ بیٹا یہ کرتا ہے تو بیٹا یہ کرتا ہے، تو لڑکا ہمیں گاڑی دے گا، تو لڑکا ہمیں بنگلہ دے گا۔ یہ مال و دولت کا لالچی ہونا فاطمہ کی کنیزوں کا کام نہیں ہے۔ ایک جملہ پڑھوں آپ کی خدمت میں، جب علی رشتہ لے کے آئے نا بارگاہ پیغمبر میں، تو رسول اللہ نے بیٹی سے پوچھا، حالانکہ رشتہ ایسا تھا سیدہ انکار نہیں کر سکتی تھی، مگر پھر بھی پوچھا، بیٹیوں کی اجازت ضروری ہے؟
ایک ہے بیٹیوں سے اجازت لینا، ایک ہے بیٹیوں کو زبردستی اجازت دلوانا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ زبردستی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بیٹیوں سے اجازت لیں، بھائی اجازت ہے آپ کا رشتہ فلاں جگہ ہو جائے، کہتی ہے ہاں تو بسم اللہ کیجئے، نہیں کہتی تو کوئی اور رشتہ دیکھیے۔ ہاں بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ والدین آپ کے حق میں آپ سے بہتر جانتے ہیں، دونوں طرف سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو جملہ میں عرض کرنے لگا تھا، خیر بات کہیں اور نہ نکل جائے، رسول اللہ نے آ کے سیدہ سے پوچھا اور فرمایا یا سیدہ جانتے ہو آپ کا رشتہ لینے کون آیا ہے؟ بابا جان کون آیا ہے؟ فرمایا جو اس دور میں تقوی میں سب سے بلند ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھی ہے پیغمبر نے شرط رکھی ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ لہذا سیدہ کی کنیزوں کا بھی یہی کام ہے کہ جب وہ اپنی بیٹیوں کے رشتے دیکھیں تو اپنے ہونے والے داماد میں یہ دیکھیں تقوی ہے یا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وعلى محمد۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ اللہ نے ہادی بھیجے، آدم کو بھیجا، ہادی بھیجا۔ پہلا آدم کون؟ پہلا ہادی کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، 1.25 لاکھ ہادی اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ۔ اب پتہ چلا جو وہاں سے آئے نا وہ علیہ السلام ہے، وہ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آگے تو حد ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ واہ، نانا سارے بولو واہ۔ یہ آلے ہی بتا رہا ہے جیسا ہادی مصطفیٰ ہے ویسا ہادی مرتضیٰ ہے۔ ہادی بیچنا اللہ کا کام ہے، اور جو وہ ہادی بیچتا ہے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، اس پہ سلام بھی ہے، اس پہ درود بھی ہے۔ اللہ نے ہادی بھیجے۔ اب ایک بندہ آ گیا اور اس نے کہا جی میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہادی ہوں، اس مجمع میں کوئی اٹھ جائے اور کہہ دے، آپ یقین کر لیں گے؟ کیوں؟ آپ کے پاس کیا فارمولا ہے کہ آپ یہ سمجھیں، یہ سوچیں، یہ فیصلہ کریں کہ کون اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہے اور کون نہیں؟ بھائی جتنے انبیاء آئے ہمارے درمیان انسانی شکل میں ہی آئے نا، آئمہ رہے انسانوں میں تو بظاہر انسانی شکل میں رہے، نوری انداز میں تو نہیں رہے، بظاہر نوری تھے مگر نوری انداز میں رہے نہیں، کیونکہ وہ آئیڈیل بنے لوگوں کے لیے، آئیڈیل نہیں بن سکتے تھے جب تک ان کا حلیہ نہ اپناتے۔ توجہ ہے؟ قتل بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن یہ عام انسانوں کو چونکہ ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا اس لیے اللہ نے بظاہر انہیں ایسا ہی رکھا۔ انسانی شکل میں آئے، اب انسانی شکل میں تو آ گئے، اب کیا دلیل ہے کہ ہم مانیں کہ واقعاً یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے یا بندوں کا بنایا ہوا ہے؟ کوئی تو معیار ہونا چاہیے۔ میرا اللہ جو تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہدایت میں کروں گا، ہادی میں بھیجوں گا، تو یہ تو بتا کہ تیرے بھیجے ہوئے ہادی کی علامت کیا ہے؟ تو آج روز جمعہ بھی ہے اور سورہ جمعہ میں نشانی بتا دی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ ہے جس نے رسول بھیجا۔ وہ رسول کیسا ہے؟ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، نفوس کو پاک کرتا ہے، کتاب کا علم دینے آئے رسول۔ مجھے تھوڑا سمجھانا پڑے گا یہاں، کتاب کا علم دینے آئے نا، نفوس کو پاک کرنے آئے، ایسا ہی ہے نا؟ جو علم دے رہا ہے اگر وہ جاہل ہو علم دے سکتا ہے؟ نہیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، فاقد الشیء کبھی مطیع الشیء نہیں ہو سکتا، یعنی جس کے پاس خود کچھ نہ ہو، بزرگوں تک میری بات پہنچ رہی ہے، جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ آگے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ میری جیب میں ہے ہی نہیں کچھ تو میں دوں گا نہیں۔ اب جو کتاب کا علم دینے آیا ہے شرط ہے کہ خود بھی عالم ہو،
جو نفوس کو پاک کرنے آیا ہے شرط ہے کہ خود بھی پاک ہو۔ خدا کی قسم اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ کو عالم بھی کہا، مصطفیٰ کو پاک بھی کہا، لیکن افسوس امت مسلمہ نے، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کی ان دونوں صفات کا انکار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا عالم ہے، کلمہ گو کہہ اٹھا، بلکہ لکھ گیا کہ نبی نعوذ باللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ کہہ رہے عالم ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جاہل ہے۔ اچھا اللہ نے فرمایا یہ پاک ہے، لوگوں نے کہا نہیں نہیں وہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے آپریشن کیا تھا اور اندر سے نجاست کو نکالا تھا۔ اللہ نے عالم کہا، انہوں نے علم کا انکار کیا۔ اللہ نے طاہر کہا، انہوں نے طہارت کا انکار کیا۔ وجہ کیا ہے؟ میں سمجھ گیا، کیونکہ یہ جانتے تھے اگر اسے عالم مان لیا پھر اس کے بعد اس کی جگہ پہ ایسا ہی لانا پڑے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جاگو یار جاگو، اگر اسے پاک مان لیا پھر اس کے بعد اس کی جگہ پہ اس جیسا نفس لانا پڑے گا۔ بھائی جس کا خود نفس پاک نہ ہو وہ پاک کیا کرے گا؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ہم شیعیان حیدر کرار نے نبی کو ویسا عالم مانا جیسا اللہ نے منوایا، ویسا پاک مانا جیسا اللہ نے منوایا، کیونکہ ہمارے پاس نبی کے جانشینوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کے 12 نمائندے بنائے ہیں جن کا علم بھی نبی کے جیسا ہے، جن کی طہارت بھی نبی جیسی ہے۔ ہم نبی کو پاک مانتے ہیں، ہم نبی کو طاہر مانتے ہیں۔ کون ہے جو نبی جیسا ہے؟ ایسا کوئی ہو کہ جس کا نفس نبی جیسا ہو۔ آیت مباہلہ اٹھائیے، نفس بن کے میدان مباہلہ میں توحید کی گواہی دینے کے لیے اگر گیا ہے تو صرف میرا مرشد علی گیا ہے۔ علی ہے جو من و عن نفس پیمبر ہے، یہ وہ ہادی ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں۔ کل انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ بس عزادارو، اللہ نے بھیجے تھے ہدایت کے لیے، لوگوں نے بڑا ستایا ہے ان ہستیوں کو۔ سفر شروع ہو چکا ہے، اور شروع کرتے ہیں مسائل شام غریباں سے۔ عاشور کے دن لٹ گیا زہرا کا گھر، جن کی ہدایت کے لیے یہ آئے تھے ان ظالموں نے نیزے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور کہنے لگے لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اللہ کی لعنت و شمر ملعون پہ، ان ظالموں نے پہلے حسین کے لاشے کو لوٹا ہے، بعد میں یہ علی کی بیٹیوں کے خیموں میں آئے ہیں۔ روایت ہے مختار کے دربار میں جب خولی کو پیش کیا گیا نا، جناب مختار نے پوچھا اے ظالم بتا تمہیں شام غریبہ میں کیا ظلم کیا؟ یہ کہتا ہے مختار تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ مختار نے پوچھا بتا، یہ ظالم کہتا ہے جب میں خیمے میں داخل ہوا حسین کا بیمار بیٹا چمڑے کے بستر پہ لیٹا تھا، میں نے بستر کھینچا، سجاد منہ کے بل زمین پہ گرا۔ اس ظالم نے جب اتنا کہا، جناب مختار نے کہا ظالم تجھے حیا نہیں آیا؟ بتا آگے کیا کیا؟ مجھے معاف کرنا جملے بڑے سخت ہیں۔ یہ کہتے ہیں مجھے کچھ بیویوں کے سروں پہ قیمتی چادریں نظر آئیں،
کہتا ہے میں نے پہلے ہاتھ سے چادر پہ ہاتھ ڈالا، ان بیویوں نے چادریں اپنی طرف کھینچی۔ کہتا ہے ایک بیوی تھی جو اپنا روب و دبدبا دکھا رہی تھی، کہہ رہی تھی ظالم حیا کر، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، نحنو بنات رسول اللہ، ہم محمد کی بیٹیاں۔ یہ ظالم کہتا ہے جب چادر نہ اتری میں نے نیزہ نکالا، پہلا نیزہ علی کی بڑی بیٹی پہ مارا، مجھے معاف کرنا۔ یہ ظالم کہتا ہے اس کے بعد میں نے چادروں کو نیزوں سے اتارا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ تیرے پردے داروں کے پردے سلامت رکھے۔ بڑا سخت مرحلہ ہے عزاداروں، جب چادریں لٹ گئیں، جل گئے خیمے، اب علی کی پردہ دار بیٹی امام وقت کے قریب آئی۔ عزاداروں جب نبی کے بعد علی منصب امامت پہ آئے، مجھے نہیں علم پہلا سوال علی سے کس نے کیا اور کیا کیا۔ علی کے بعد حسن آئے بابا کی جگہ پہ، میرے علم میں نہیں ہے کہ حسن سے پہلا سوال کیا ہوا اور کس نے کیا۔ ہاں یہ جانتا ہوں جب حسین کے بعد سجاد کی امامت کی پہلی شام آئی، یہ شام بھی شام غریبہ تھی، پہلا سوال پھوپھی نے کیا، سوال بھی عام نہیں تھا، چادر کا سوال۔ کہتی تھی الان انت الامام، سجاد اب تو وقت کا امام ہے، بتا جل کے مر جاؤں یا بے ردا باہر چلی جاؤں۔ فرمایا پھوپھی جان باہر چلے جائیے۔ جب باہر کا نام سنا تڑپ کے کہتی ہے سجاد آنکھیں کھول، میں نے سوال ایسے نہیں کیا، دیکھ میرے سر میں چادر نہیں۔ پہلی مرتبہ سجاد نے پھوپھی کو بغیر چادر کے دیکھا، آسمان کو دیکھ کے کہتا تھا میرا اللہ میں غریب ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ تیرے پردے داروں کے پردے سلامت رکھے۔ عزاداروں جب خیموں کو آگ لگ گئی، ہاشمیوں کی بیویاں باہر نکلی، ہاشمیوں کے بچے باہر نکلے۔ علامہ نقن کے جملے ہیں، شام غریبہ میں علی کے گھر کے بچے ایسے بکھر گئے تھے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ حمید بن مسلم راوی ہے، کہتے ہیں میں شام غریبہ کا منظر دکھ رہا تھا، ایک منظر عجیب دیکھا۔ جب خیموں کو آگ لگ گئی ہر بی بی باہر جا رہی تھی، ایک بی بی تھی جو ایک جلتے خیمے کے اندر جا رہی تھی۔ حمید کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے نظریں جھکا کے کہا اے پردہ دار، اے بی بی کیا ہو گیا، کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے کیا؟ حمید کہتا ہے اس بی بی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اندر گئی تھوڑی دیر بعد باہر نکلی، اکیلی بی بی نہیں تھی، پشت پہ بیمار اٹھایا تھا، منہ مقتل کی طرف کیا اور کہتی تھی حسین تو نے اکبر اٹھایا اور میں نے سجاد۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقی، نہیں پڑھتا زیادہ، آخری جملہ عزادارو۔ بیویاں بکھر گئیں، بچے بکھر گئے، کچھ بچے تھے جو شام غریبہ میں شہید ہو گئے۔ اب بی بی زینب نے اپنی بہن ام کلثوم سے کہا بہنا میری سکینہ کہاں ہے؟ حسین میرے حوالے کر کے گئے تھے، میری سکینہ نہیں مل رہی، بہن تو دریا کی طرف جا، میں مقتل کو جاتی ہوں۔ علی کی بیٹی مقتل میں عباس بن گئی اور کہنے لگی معصومہ کہاں ہے، آپ بھی بلا رہی ہے۔ عزاداروں کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اور چھوٹی اولادوں والوں مجھے معاف کرنا، ایک منظر کیا دیکھا، پتھروں کا ڈھیر تھا، کٹی ہوئی رگیں تھی، پامال لاشا تھا، لاشے سے لپٹی ہوئی تھی۔ بی بی نے کہا سکینہ آ خیمے میں چلے،
پھوپھی اماں خیموں کو تو آگ لگ گئی ہے، پھوپھی اماں میرے سونے کا وقت ہو گیا تھا، پھوپھی اماں میں بابا کا سینہ۔ عزادارو آخری جملہ، اس کے بعد علی کی بیٹی نے کہا سکینہ جب بھی لاش پہچانی جاتی ہے تو دو حصوں سے، یا سر سے پہچانی جاتی ہے یا لباس سے پہچانی جاتی ہے۔ ارے تیرے بابا کا سر بھی کٹ گیا، تیرے بابا کا لباس بھی لٹ گیا، بتا کیسے پہچانا کہ یہ بابا کا لاشا ہے؟ تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں جب خیموں کو آگ لگی میں مقتل کی طرف آئی، میں کہہ رہی تھی اینہ اینہ ابتا، او بابا میرے سونے کا وقت ہو گیا۔ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، او میری بیٹی آ جا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔